السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ شہید مردہ نہیں ہوتے۔ صحیح احادیث کے مطابق ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ جنت کے پھل کھاتی ہیں اور عرش کے ساتھ معلق قندیلوں میں، قندیل آپ سمجھ لیں جو فانوس ہم لوگ گھر میں چھوٹے چھوٹے لٹکاتے ہیں اس کو کہا جا سکتا ہے، عرش کے ساتھ معلق قندیلوں میں پناہ لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عزت کی ہے اس سے خوش ہوتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کے 10 مرتبہ اور قتل ہو، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے۔ بخاری 2817۔ بلکہ وہ زندہ ہیں، یعنی اس کے بارے میں جیسے کہ سورۃ ال عمران آیت نمبر 168 میں بھی ہم نے دیکھا ہے، 169 میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، ہم نے خود سوال کیا تھا یا ہمیں خبر دی گئی کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں میں ہیں جنت میں، وہ جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی قندیلوں کی طرف جگہ پکڑتی ہیں۔ تیرا رب ان پہ جھانک کر فرماتا ہے، کیا کچھ مزید چاہتے ہو جو تمہیں عطا کروں؟ تو وہ کہتی ہیں، اے ہمارے رب، اس سے زیادہ ہم کیا مانگے کہ ہم جنت میں جو چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دوبارہ جھانکا اور فرمایا، کیا مزید چاہتی ہو کہ میں تمہیں عطا کروں؟ جب ان کو یقین ہو گیا کہ ہمیں ایسا نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا دے تاکہ ہم دنیا میں تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ جامع ترمذی 3011۔ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ جنت کے پھلوں کا رزق پائیں گے، وہ اس کی خوشبو پا رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات میں 2 آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے، پھر وہ مجھے لے کے ایک درخت پر چڑھے اور اس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بڑا پاکیزہ تھا۔ ایسا خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ گھر شہیدوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ روزی دی جاتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے، جنت کے پھل دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ فارحین، آیت نمبر 170، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا اس پر وہ بہت خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی جس خیر، عزت اور رزق کو شہید پا رہے ہیں اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے کن انعامات کا اعلان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، نمبر 1، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ نمبر 2، اپنے رب کے پاس خصوصی رزق پاتے ہیں۔ نمبر 3، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا یعنی جنت کی نعمتوں میں سے اس کو پا کر خوش ہیں۔ نمبر 4، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی خوشخبری پاتے ہیں۔ نمبر 5، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ان پر بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا، جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے بارے میں کیا بشارت دی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب انہوں نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت نبی علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا کہ اے جابر، کیا بات ہے کہ میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد احد کے روز شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے بچیاں اور قرض چھوڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہارے والد سے ملاقات کی ہے؟
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ضرور، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے کلام کیا ہے تو پردے کے پیچھے سے کیا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر تمہارے والد کو زندہ کر کے بغیر پردے کے بالمشافہ کلام کیا اور فرمایا تمنا کر میں اس کو پوری کروں گا۔ تو ان کے والد نے عرض کیا اللہ مجھے دنیا میں لٹانے کے لیے زندہ کر تاکہ میں تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طرف سے فیصلہ ہو چکا کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے۔ اس موقع پر یہ آئے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا نازل ہوئی، ترمذی 3010۔ لا خوف ولا هم علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہے، وہاں پہ ان کی تمنا کے مطابق زندگی ہوگی۔ آیت نمبر 171، یستبشرون بنعمت من اللہ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل پر۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے اس پر شہید خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں شہداء کی زندگی، ان کے رزق، ان کی خوشیاں منانے، ان کے لیے کسی خوف و غم کے نہ ہونے، ان کے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں پر خوش ہونے سے یہ شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 172، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد بھی کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے نیکی کی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کیا، انہوں نے عروہ سے اس آیت کے متعلق کہا کہ میرے بھانجے تمہارے والد زبیر رضی اللہ عنہ اور نانا یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ احد کی لڑائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچنی تھی جب وہ پہنچی اور مشرکین واپس جانے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خطرہ ہوا کہ وہ کہیں پھر لوٹ کر حملہ نہ کر دیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنے کون کون جائے گا۔ اس وقت 70 صحابہ رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل تھے۔ صحیح بخاری 4077۔ اس آیت میں جنگ حمراء الاسد کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ غزوہ احد کے بعد جب مشرک مسلمانوں کو شکست دے کر اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹ گئے تو راستے میں یہ سوچ کے نادم ہوئے کہ مدینہ والوں پر حملہ کیوں نہیں کیا، فیصلہ ہو کر سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر مل گئی۔ آپ نے مسلمانوں کو بلا کے فرمایا مشرکوں کا تعقب کرو تاکہ تم سے مرعوب ہو جائیں اور انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ابھی تم میں قوت و چستی باقی ہے۔ آپ نے مجاہدین جنگ احد کو اور جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کو بھی یہ حکم دیا۔ مسلمان زخمی ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعمیل کرتے ہوئے تعقب میں روانہ ہو گئے اور حمراء الاسد بھی ایک مستقل جنگ شمار کی گئی ہے، اس پر یہ آیت اتری۔ آپ کے منادی نے 16 شوال کو لوگوں میں اعلان کر دیا کہ دشمن کے تعقب میں وہی لوگ جائیں جو کل ہمارے ساتھ جنگ میں شامل تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ میں کل کی لڑائی میں حاضر نہ تھا کیونکہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں انہیں تنہا نہ چھوڑنا، اور نہ میں پسند کرتا ہوں اور نہ تم پسند کرو گے، لہٰذا جنگ میں ہم دونوں میں سے ایک ہی شامل ہو سکتا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ میں تو گھر میں بیٹھا رہوں اور تم اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے چلے جاؤ، اس لیے میری خوشی ہے کہ تم گھر میں اپنی بہنوں کے ساتھ رہو اور میں جہاد کے لیے چلا جاؤں، اس وجہ سے مجبوراً مجھے گھر میں رک جانا پڑا۔ آج میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے بھی اپنے ہمراہ چلنے کی اجازت دیں۔ پھر آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کی درخواست منظور فرما دی اور جابر رضی اللہ عنہ کی والد کی شہادت کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس آیت میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟
اس آیت میں ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے غزوہ احد کے بعد ابو سفیان کا پیچھا کیا اور حمرہ الاسد پہنچ گئے۔ ابو سفیان کو جب اطلاع ملی کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا تو وہ گھبرا گیا اور مکہ لوٹ گیا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے نیکی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے زخم کھانے کے بعد بھی نیکی اور تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کو اجر عظیم کی بشارت دی ہے۔ احسنوا، اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے اور غزوہ میں جانے کی وجہ سے، واتقوا، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچے اور پیچھے رہنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔